السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
آج کا یہ خطبہ میں ہیمبرگ سے دے رہا ہوں اور یہاں سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، یعنی ٹیلی ویژن انٹرنیشنل احمدیہ ٹیلی ویژن کے ذریعے تمام دنیا میں یہاں سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ جس کمپنی سے انہوں نے بات کی تھی اس کی وین میں کچھ خرابی ہو گئی تھی، اس لیے بجائے وقت پر شروع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد میں یہ خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ جماعت احمدیہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف پہلوؤں سے ترقی کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور دن بدن ان کے کام بڑھتے جا رہے ہیں اور کام کرنے والے ہاتھ بھی اللہ کے فضل سے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی بہت سے ایسے نوجوان یا بڑے چھوٹے جو پہلے باقاعدہ جماعت کے کاموں میں حصہ نہیں لیا کرتے تھے، اب ایک غیر معمولی قوت کے ساتھ جماعت کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں، اور کام کرنے والوں کی تعداد دن بدن رات دن بڑھ رہی ہے۔ لیکن ابھی تربیت کی بہت ضرورت ہے، اور ابھی انفرادی طور پر ہر شخص کے تقویٰ کے معیار بڑھانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ کام کرنے والے بہرحال خلوص سے آتے ہیں، دنیا کی لذتیں چھوڑ کر، دنیا کی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر جب وہ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو یہی ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے تقویٰ یا نہاں تقویٰ کو ظاہر کرتی ہے۔ تقویٰ بھی نہاں ہوتا ہے اور ظاہر ہوا کرتا ہے۔ نہاں تقویٰ وہ بیج ہے تقویٰ کا، جس کے نتیجے میں انسان دنیا سے منہ موڑتے ہوئے اللہ کے کاموں کی طرف توجہ شروع کرتا ہے۔ لیکن اس کے بڑھنے میں، اس کے نشو و نما پانے میں ابھی بہت سے منازل باقی ہیں۔ بس اس پہلو سے میں نے یہ دعا کی اور آپ کو بھی اس دعا میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جماعت جرمنی کے تمام کارندوں کو پہلے سے بڑھ کر تقویٰ عطا فرمائے، اور ان کا تقویٰ ان کے اعمال میں ظاہر و باہر ہو، اور بہت سی ایسی خرابیاں اور کمزوریاں جو انفرادی طور پر جماعتوں میں پائی جاتی ہیں یا اجتماعی طور پر جماعتوں میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو دور فرما دے۔ بس کفر عنا سیئاتنا کی دعا ہمیشہ جاری رہنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرماتا چلا جا اور فرماتا رہ۔ کل جو پروگرام ہوئے ان سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ بڑھتے ہوئے کاموں کے نتیجے میں غیروں کا رجحان بڑی تیزی سے جماعت کی طرف ہو رہا ہے، اور کام بعض دفعہ اتنے پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے وہ سنبھالے نہیں جا رہا ہے۔ مثلاً کل جماعت کو توقع تھی کہ 100-150 افراد آئیں گے، کچھ یعنی زیادہ سے زیادہ ان کا یہ خیال تھا، کچھ فرانسیسی بولنے والے، کچھ ترکی بولنے والے اور کچھ عربی بولنے والے۔ لیکن جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو غیر جماعت اور غیر مسلم کل شامل ہوئے ہیں ان کی تعداد 300 سے بھی اوپر تھی، اور ان میں مختلف زبانوں کے بولنے والے اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہمارے سوالات کے بھی جواب ملنے چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی مجلس کے باوجود سب ہی پیاسے معلوم ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں کچھ اور موقع ملنا چاہیے۔ بس میں نے سوچا کہ دراصل اب یہاں کے لیے صرف ایک ایسی مجلس کافی نہیں جس میں 4-5 زبانوں والے شامل ہوں، بلکہ یہاں بھی اور جرمنی کے دوسرے حصوں میں بھی اب زبانوں کے اعتبار سے الگ الگ مجلسیں بنانی پڑیں گی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ بوسنین بولنے والوں کی الگ مجلس لگا کرے اور البینین بولنے والوں کی الگ مجلس لگا کرے۔ تو کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیلتے جا رہے ہیں، اور ان کاموں کے ساتھ ساتھ مرکزی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں ان سب ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ٹیلی ویژن انٹرنیشنل احمدیہ مسلم ٹیلی ویژن عطا فرمایا ہے،
اس کے ذریعے بہت سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کل ہی میں نے یہاں کے ایسے احباب کو جو مدعو تھے مگر سوال نہ کر سکے، ان سے درخواست کی اور اکثر کے چہروں پر اس کے نتیجے میں چمک دیکھی کہ آپ اپنے تمام سوالات لکھ کر MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کو لندن بھجوا دیں، اور ہم انشاءاللہ ان سب کے جوابات آپ کو دیں گے اور آپ ہی کی زبانوں میں ان جوابات کو نشر کیا جائے گا۔ لیکن علاوہ ازیں مقامی طور پر ہمیں بہت سے جواب دینے والوں کی ضرورت ہے، اور یہ ممکن نہیں رہا کہ ہمیشہ جرمنی میں جہاں بھی میں جاؤں وہیں الگ الگ مجلسیں لگیں۔ آپ میں سے کثرت سے ایسے آدمی اب تیار ہونے چاہیے جو خود مجالس سے سوال و جواب لگائیں اور پورے اطمینان کے ساتھ دعا کرتے ہوئے مختلف سوالات کا جواب دینا سیکھیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جواب دینے کے دوران ہی ان کی طالب علمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور بظاہر وہ استاد بن کر جواب دے رہے ہوتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک میرا وسیع تجربہ ہے جس میں میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ بہت بڑے علم کی تیاری کے بعد آپ کو غیروں کے سوالات کا اطمینان بخش جواب دینے کی توفیق مل سکتی ہے۔ بسا اوقات انسان ایک سوال سے بالکل ناواقف اور اس بات سے بالکل بے بہرہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو کیسے مطمئن کیا جائے، اور اچانک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دل میں ڈالتا ہے، اور جو خدا دل میں ڈالتا ہے وہی بات درست نکلتی ہے۔ بس یہ سلوک کسی ایک شخص سے نہیں ہے، ساری جماعت سے ہے، اور جماعت احمدیہ کے وقار کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ چنانچہ بہت سے احمدی جو کم علم رکھنے کے باوجود وقت کی مجبوری کے پیش نظر مختلف دلچسپی رکھنے والوں کے سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں، بسا اوقات مجھے لکھتے ہیں کہ اس طرح ہم تو بغیر تیاری کے تھے، کوئی علم نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہمیں وہ بات سکھا دی جس کے نتیجے میں پوچھنے والوں کے دل مطمئن ہوئے۔ بس جماعت جرمنی کے بڑھتے ہوئے کام پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کام سنبھالنے ہیں، وہی ہمیشہ سنبھالتا چلا آیا ہے، اور یہ اس فکر کی ضرورت نہیں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ کچھ آپ میں کام کرنے والے پہلے سے بڑھ کر آگے آئیں گے، جو آگے آ چکے ہیں اللہ ان کی تربیت فرمائے گا اور ان کو پہلے سے بہتر ان بڑھتے ہوئے کاموں کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشے گا۔ لیکن یہ کام تو اب پھیلنے ہی پھیلنے ہیں اور انہیں بڑھنا ہے، اس خوف سے کہ ہم ان کو سنبھال سکیں گے کہ نہیں، آپ نے اپنے قدم نہیں روکنے۔ اور یہی میری نصیحت دنیا بھر کی جماعتوں کو ہے جو اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہیں کہ بعض دفعہ وہ منتظمین جو مختلف جماعتوں کے کاموں کے سربراہ ہیں حیران رہ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے اور آئندہ ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ کیا اپنے کام روک لیں تاکہ جو لوگ ہاتھ آئے ہیں ان کو سنبھال سکیں، یا اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہیں؟ یہ سوال ہے جو مختلف امراء اور مربیوں کے ذہنوں میں ابھر رہا ہے۔ لیکن میں نے ان کو جو ترکیب بتائی، جو بات سجھائی، وہ جہاں فی الحقیقت پوری طرح عمل میں آئی ہے، وہاں ان کے سارے مسئلے خدا تعالیٰ کے فضل سے حل ہوئے، بلکہ بہت سی نئی باتیں ان کو ایسی سمجھ آئیں جو جن کی طرف پہلے خیال نہیں گیا تھا۔ میں نے جماعتوں کو، مثلا افریقہ کی جماعتوں کو جہاں بہت تیزی سے جماعت پھیل رہی ہے، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اس وقت تک 3 لاکھ کے لگ بھگ احمدی ہو چکے ہیں، اور آئندہ ان کی توقع ہے کہ کم و بیش 2 لاکھ بقیہ وقت میں اور مل سکتے ہیں۔ تو جہاں 5-5 لاکھ کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہو، وہاں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان منتظمین کا کیا حال ہوگا
جنہوں نے ان کو سنبھالنا ہے اور پھر آگے اور بھی قدم بڑھانا ہے۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ سال مباہلے کا سال ہے، اور اس مباہلے کے سال میں دشمن نے یہ چیلنج دیا تھا اور بڑی بڑی مساجد میں دعائیں کروائی گئیں، جرمنی میں بھی دعائیں کروائی گئیں کہ اے خدا یہ سال احمدیت کی ہلاکت کا سال ثابت ہو، سارے مشن ان کے بند ہو جائیں، جو ترقی ہو رہی ہے وہ ساری قدم روک لے، اور تو ایسا کر کہ ان کے قدم واپس ہونے شروع ہو جائیں اور ہر جگہ سے احمدیت کی صف لپیٹی جائے۔ یہ دعائیں ہیں جو ایک جمعے کا دن منا کر انگلستان کے اکثر علماء نے مل کر اپنی مساجد میں مانگی، اور جرمنی کی مساجد میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعائیں منگوائی گئیں۔ غالباً جرمنی اس لیے کہ ان کو انگلستان کے بعد سب سے زیادہ خطرہ جرمنی سے ہے، اور ان کو ڈر ہے کہ یہاں کی جماعت اس تیزی سے پھیل رہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی کچھ پیش نہیں جائے گی۔ بہرحال یہ دعائیں وہ مانگ چکے ہیں اور مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ دعاؤں کی توفیق بخش رہا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعاؤں کی توفیق بخش رہا ہے، ان کی قبولیت کے وعدے فرما رہا ہے اور قبولیت کے نشان دکھا رہا ہے۔ بس وہ تعداد جو گزشتہ سال 16 لاکھ کے قریب تھی سارے سال میں، اور اکثر حصہ اس کا سال کے آخر پر ہوا کرتا ہے، آخری چند مہینے میں، یہ آج تک تقریباً اتنی ہی تعداد پہنچ چکی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل سے آئندہ جو امیدیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرگز بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 16 لاکھ کو اس دفعہ دگنا کر دے۔ تو سوال یہ اٹھتا رہا ہے کہ ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے۔ جو جواب میں نے ان کو سکھایا اور آپ کو بھی سکھایا، کئی دفعہ جماعت جرمنی کو ہدایت کی، اب پھر میں اس کو دہرا رہا ہوں کیونکہ سب دنیا میں جماعتوں کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ان جماعتوں سے ہدایت کی کہ اب آپ نے تربیت کے لیے الگ انتظار نہیں کرنا، 2 قسم کی ٹیمیں بنائیں، ایک تبلیغی ٹیم جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو، اور دوسری تربیت کی ٹیم جو لوگ احمدیت میں داخل ہوں ان کو سنبھالنے پر مقرر ہوں، اور ان کو کام اس طرح کرنا ہوگا کہ فوری طور پر ان علاقوں میں جہاں جماعت پھیلی ہے اچھی سعید فطرت روحوں کی تلاش کریں اور وہاں تربیتی کلاسز لگائیں، اور ان کی تربیت کی کلاسوں میں احمدیت کے بنیادی عقائد بھی داخل ہوں، اور آئندہ تبلیغ کیسے کرنی ہے یہ بھی تربیت کلاس کا حصہ ہو، اور نیک دل نیک فطرت لوگ جو آگے بڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں یا ہمت رکھتے ہیں ان کو شامل کریں، اور ان میں ائمہ مساجد کو بھی داخل کریں، ان میں نوجوانوں کو جن میں جذبہ ہے ان کو بھی شامل کریں، اور ان کی کلاس کا امتحان یہ ہوگا کہ جب وہ کلاس ختم ہو تو اپنے علاقے میں مزید تبلیغ کے لیے پھیل جائیں، اور پہلے تو جو احمدی ہوئے ہیں ان کو خود اپنی زبان میں تبلیغ کریں اور سمجھائیں کہ احمدیت کیا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ عمومی احمدیت کی سچائی کس طرح جلوہ دکھانے لگی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جن کو تفصیل سے علم نہیں، یہاں تک کہ اس نئے تربیتی نظام کے تابع مجھے یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ بہت سے ائمہ مساجد جو احمدی ہوئے تھے، احمدی ہونے کے باوجود ان کو احمدیت کا پورا پتہ نہیں تھا۔ ایک عام جلوہ سا ہے جو پھیل رہا ہے، جیسے دن چڑھ جائے تو مختلف کونوں کتھروں میں مختلف جگہوں پہ جہاں سائے پڑے ہیں وہاں بھی روشنی اثر دکھانے لگتی ہے، تو ان علاقوں میں احمدیت کا سورج اس تیزی سے طلوع کر رہا ہے کہ اب دیوار کے پیچھے اندھیرے بھی اندھیرے نہیں رہے، وہاں بھی روشنی کچھ نہ کچھ نفوذ کر گئی ہے۔ بس اس وجہ سے پوری طرح احمدی عقائد، احمدی طرز عمل کا علم نہ ہونے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت میں داخل ہونے کا ایک رجحان رکھتے ہیں۔
तरबियती क्लास जो मैंने बयान की या तरबियती क्लासें जिनका मैंने जिक्र किया है, उनमें इनको बताया जाता है कि अहमदियत की हकीकत क्या है, गैरों से क्या नुमायां फ़र्क है, अमल में क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, रोज़मर्रा की इबादत में जो बैन ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, कैसे जान डाली जाए, कैसे उसमें रूह पैदा की जाए, किस तरह आप में से हर एक अल्लाह ताला से एक ज़ाती ताल्लुक़ कायम करे और दुआओं के ज़रिए उस ताल्लुक़ को बढ़ाए और महसूस करे कि वो ज़िंदा हो गया है। ये उमूर जब तरबियती क्लास के ज़रिए हमने उन इलाक़ों में दोनों नए आने वाले अहमदियों को बताने शुरू किए, उनको समझाने शुरू किए, तो हैरत अंगेज़ इनकलाब पैदा हुआ है। बहुत से अइम्मा क्लास के बाद बड़े जोश से उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा हमें तो अब पता लगा है कि हमने क्या हासिल किया है और अब हमारा वादा है कि हम कसरत के साथ अपनी कौम में जाकर घर घर दरवाजे खटखटाएंगे, उनको बताएंगे कि अहमदियत कितनी बड़ी नेमत है। और अब जो तेज़ी आई है तबलीग में, ये उनकी वजह से भी आई है। सिर्फ पुराने मुबल्लिगीन नहीं हैं जो काम कर रहे हैं, नए आने वालों की जब तरबियत होती है तो उनमें एक नया जोश पैदा हो जाता है। वो अपने अपने इलाके में अपनी अपनी कौमों को अहमदियत का पैगाम बड़ी तेज़ी से पहुँचाते हैं और इस तरह अल्लाह ताला के फजल के साथ ये सिलसिले अब तेज़ से तेज़ तर होते जा रहे हैं। ये वो उमूर हैं जिनकी जमात जर्मनी को भी ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि बहुत सी जगह जमात जर्मनी ऐसा कर भी रही है। कई ऐसे ग्रुप हैं जो ज़ुबानों या कौमी लिहाज से जर्मनी में एक तशक्कुल इख्तियार कर चुके हैं, बहुत से उनमें से इकट्ठे भी हैं। उनमें तबलीग के नतीजे में जितने भी अहमदी होते हैं, लाजिम है कि उनकी फौरी रूहानी तरबियत भी साथ साथ की जाए। उनमें से हर एक को महसूस हो कि वो पहले मुर्दा था, अब जिंदा हो चुका है। हर एक ये महसूस करे कि उसका खुदा से एक जिंदा ताल्लुक़ कायम हो गया है। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत में इंसान को नफ्स मुतमइन्ना अता करती हैं। कल की जो मजलिस, यहाँ की सवाल जवाब की मजलिस हुई थी, उसके बाद एक उर्दू में सवाल जवाब की मजलिस हुई। वहाँ जो सवालात उठाए गए उनमें से एक नफ्स मुतमइन्ना के मुतल्लिक भी था। चुनाचे मैंने आज एक ऐसी आयत का इंतखाब किया जो इत्मीनान क़ल्ब के मज़मून को पर रोशनी डालती है और इस मज़मून का जो मैं मज़मून बयान कर रहा हूँ उससे गहरा ताल्लुक़ है। नफ्स मुतमइन्ना ही है जो बिल आखिर फतह पाएगा। नफ्स मुतमइन्ना ही है जिसके नतीजे में दुनिया में अहमदियत के ऊपर यकीन गहरा और कामिल होता चला जाएगा और ऐसे लोग पैदा होंगे जिन पे कभी कोई तज़ल्ज़ुल नहीं आ सकता। उनके वापस हटने या पीछे जाने का कोई सवाल बाकी नहीं रहता। नफ्स मुतमइन्ना जिसे नसीब हो जाए उसे सब कुछ नसीब हो गया। बस कल की मजलिस में एक सवाल ये भी था कि बाज़ औक़ात इंसान महसूस करता है कि उसे नफ्स मुतमइन्ना अता हो चुका है, मगर बाज़ दफ़ा कुछ देर के बाद लगता है कि नहीं। तो वो क्या पहचान है कि हम यकीन कर सकें कि हमें नफ्स मुतमइन्ना मिल गया है। इसके अलावा कुछ और सवाल थे, मसलन जो आजकल वज़ाइफ वगैरह जारी हैं, टोने टोटकों के ज़रिए बस लोग ख्याल करते हैं कि दुनियावी और दीनी मकासद हासिल कर लेंगे। उनके मुतालिक भी बाज़ औरतों की तरफ से सवालात थे। तो अब मैं समझता हूँ, उस वक्त मैंने सोचा था कि आज के जुमे में मैं इन दोनों उमूर की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा ताकि जमात जर्मनी में जो सवाल उठाए गए हैं वो आज आपकी वसातत से बाकी दुनिया के सामने भी रखे जाएं और जहाँ तक मुझ में तौफीक है मैं उनका जवाब आपको दे सकूं। सबसे पहले नफ्स मुतमइन्ना की बात है। कुरान करीम की वो आयत जो मैंने मुंतखब की है वो फरमाती है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह।
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह का ज़िक्र ही है जिससे दिल इत्मीनान पाते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ ये फरमाया गया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और फिर ये फरमाया गया कि ज़िक्रिल्लाह ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। तो ये दो बातें अलग अलग क्यों की जा रही हैं? क्योंकि अगर ज़िक्रिल्लाह ही से दिल इत्मीनान पाते हैं तो जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिलों को इत्मीनान पाना चाहिए। ये मज़मून है जिसे इत्मीनान क़ल्ब की हकीकत समझने के लिए समझना ज़रूरी है। हर इंसान ये कह सकता है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं, मगर कितने हैं जो अल्लाह के ज़िक्र से वाक़अतन दिलों का इत्मीनान हासिल करते हैं? बस इस आयत में जो दो बज़ाहिर अलग अलग बातें की गई हैं वो हैं ही अलग अलग। मुराद ये है कि अगरचे अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान पाना चाहिए, मगर कम हैं वो जो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों का इत्मीनान पा लेते हैं। बस वो जो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों का इत्मीनान पा लेते हैं वही हैं जिन्हें नफ्स मुतमइन्ना अता होता है। अब ये जो मसला है इसे आम ज़ुबान में जिसे सब लोग समझ सकें कुछ खोल कर बयान करना ज़रूरी है। हर शख्स को दिल का इत्मीनान नसीब होने का एक तजर्बा ज़रूर है। हर शख्स का दिल किसी न किसी चीज़ से इत्मीनान पाता है। अब आपने कोई मकसद अपनी ज़िंदगी का बना रखा है, किसी को दौलत चाहिए, किसी को अच्छा मकान चाहिए, किसी को अच्छी सवारी चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए या घर से बाहर की लज्जतें दरकार हैं। ये सारी ख्वाहिशात हैं जिनके पूरा होने से दिल इत्मीनान पाता है, और बज़ाहिर ये बात दुरुस्त नहीं लगती कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार सिर्फ अल्लाह का जिक्र है जिससे दिल इत्मीनान पाता है। इंसान अपनी रोज़मर्रा की सोच में और रोज़मर्रा के तजर्बे में ये बात देख रहा है कि जो चीज़ उसे चाहे, जो चीज़ वो चाहता है, जिसकी उसको तलब है, जब मिल जाती है तो उसे उसमें इत्मीनान नसीब हो जाता है। फिर खुदा ताला का ये कहना क्या मतलब रखता है कि अल्लाह के ज़िक्र के सिवा किसी चीज़ से दिल को तमानियत नसीब नहीं हो सकती। एक ये पहलू है जिसको आप खूब अच्छी तरह गौर करके समझ लें। दुनिया में जितनी भी ख्वाहिशात आपको मिलती हैं या आपको अता होती हैं, यूँ ये दुरुस्त नहीं कहना, जितनी भी ख्वाहिशात आप रखते हैं, हर किस्म की ख्वाहिशात, उसमें नेकी बदी हर चीज़ की ख्वाहिश है, उसके पूरा होने पर आपका दिल मुतमईन होता है, ये आपका तजुर्बा है। लेकिन इसके साथ एक और तजुर्बा भी है कि कुछ देर दिल उस पर मुतमईन रहता है, फिर मुतमईन नहीं रहता, फिर मजीद की हवस दिल को बेचैन कर देती है। जो लोग ताजिर हैं उनको अगर अपनी तिजारत की ज़िंदगी के आगाज़ के साथ मौजूदा कामयाबियों का मुकाबला करने की तौफीक मिले तो वो ये सोच कर देख कर हैरान होंगे कि वो जब शुरू में बेचारे तिजारतें करते फिरते थे, यहाँ से कुछ कपड़ा ख़रीदा वहाँ जाके बेचा, तो उस वक्त तमन्नाएं भी छोटी थीं। उनका दिल चाहता था किसी तरह इतना मुनाफा होना शुरू हो जाए कि मैं अपने बाल बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। और जब वो नसीब हुआ तो तिजारत के और रास्ते उनके सामने खुल गए, और बाल बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना मकसूद न रहा, बल्कि अब उस पर दिल को पूरा इत्मीनान बाकी न रहा। अब ख्वाहिश यह है कि इस तिजारत को बढ़ाकर बाज़ चीज़ों के कारखाने क्यों ना लगा लूँ, और जिन्होंने कारखाने लगाए
ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کارخانوں کو انٹرنیشنل تجارت یعنی تمام دنیا میں تجارتوں کے ذریعے اتنا فروغ دوں کہ میں اپنی اس پروڈکشن میں جو کاروبار میں کر رہا ہوں اس میں اور زیادہ چمکوں، اور جو اور زیادہ چمکتے ہیں پھر اور زیادہ بڑے ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہیں سچا اطمینان اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک لاکھوں مارک تم بینک سے قرضہ لے کر اپنی تجارت کو اور زیادہ بڑھا نہ لو۔ چنانچہ وہ نفس مطمئنہ کی تلاش میں کہ شاید وہاں جا کر میرے دل کو اطمینان نصیب ہو، لاکھوں مارک قرضہ اٹھا لیتا ہے، اور پھر ایسا دھکا لگتا ہے تجارت کو کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جس کے ہاتھ سے سب کچھ نہ بھی نکلے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کا اطمینان کی آخری منزل نہیں، جو چاہے اس کو طلب ہو، جو دنیا کی طلب ہے اس میں اطمینان کو کبھی بھی آخری منزل نصیب نہیں ہوا کرتی، اور انسان اس پر ٹھہر نہیں جایا کرتا، بلکہ اطمینان کی نئی نئی راہیں اس کو دکھائی دینے لگتی ہیں کہ ان راہوں پر چلوں گا تو مجھے اطمینان نصیب ہوگا، اور ساری زندگی اطمینان کی تلاش میں گزر جاتی ہے۔ ہر منزل کو وہ اطمینان سمجھتا ہے، مگر ہر منزل پر پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ اطمینان کی منزل اس سے آگے تھی۔ بس یہ جو خیال ہے عامت الناس کا کہ ہم تو روزمرہ کی زندگی میں مادہ چیزوں کے حصول پر بھی اطمینان قلب حاصل کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ اگر اس آیت پر غور کریں، اس آیت کے حصے پر غور کریں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا اطمینان کا تصور جھوٹا تھا۔ دنیا کی پیروی سے دنیا کو حاصل کرنے کے نتیجے میں بھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، مگر بہت سے ایسے ہیں جن کو دنیا حاصل بھی نہیں ہوتی، وہ بیچارے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، مگر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بہت سے ایسے ہیں جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ بہتوں کی تجارتیں اس طرح ڈوبتی ہیں کہ اپنے ماں باپ سے کمائی ہوئی جائیدادیں جو ان سے ورثے میں پائی تھیں وہ بھی غرق کر دیتے ہیں۔ تو اطمینان ہے کہاں؟ حاصل میں بھی اطمینان کوئی نہیں، اور لا حاصل میں بھی کوئی اطمینان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غور سے سنو اس بات کو، سمجھو کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اور اسی میں اطمینان ہے، مگر اللہ کے ذکر میں اطمینان تب ہو سکتا ہے جب اللہ کا ذکر اچھا لگے۔ اگر اللہ کا ذکر اچھا نہ لگے تو اس میں کیسے اطمینان ممکن ہے؟ بس یہ ایک دوسری منزل ہے جو ایک مشکل منزل ہے جس کو طے کرنا آسان نہیں، یعنی اللہ سے کیسے اتنا دل لگایا جائے کہ اس کے ذکر سے اطمینان نصیب ہو، اور جب تک یہ نہ ہو انسان کے دل کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے طمانینت پا لیتے ہیں۔ ان کے ذکر کے بعد یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے لگے، عملوا الصالحات، نیکیاں کرنے لگے، طوبی لہم، ان کے لیے ایک ایسا بلند مقام ہے جس پہ رش کی نظریں پڑتی ہیں۔ طوبیٰ ایسے مقام کو کہتے ہیں جسے لوگ رشک سے دیکھتے ہوں۔ وہ حسن و مآب، اور بہت ہی خوبصورت لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اس ساری آیت کو میں پھر مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس سوال کا جواب ملے کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ اطمینان قلب یا وہ حالت جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں ہمیں نصیب بھی ہوا ہے کہ نہیں۔
پہلی بات تو اس میں یہ ہے، اگر اللہ کے ذکر سے واقعی دل مطمئن ہوتا ہے تو لازماً اس کے نتیجے میں انسان کا دل دنیا سے رفتہ رفتہ ہٹتا چلا جانا چاہیے، کیونکہ جس چیز میں اطمینان ہو انسان اس کو اور چاہتا ہے۔ بس ہر انسان اپنے دل کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ مجھے نفس مطمئنہ نصیب ہوا تھا یا یہ وہم تھا کہ نفس مطمئنہ مل گیا ہے۔ نفس مطمئنہ اگر ایک دفعہ نصیب ہو جائے تو پھر کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا، اور اطمینان میں یہ بات داخل ہے کہ وہ حالت ٹھہر جاتی ہے، وہ آنی جانی نہیں رہا کرتی۔ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی باتوں میں اطمینان نہیں ہے، کیونکہ ان میں کوئی قرار نہیں۔ کوئی خواہش پوری ہو جائے تب بھی قرار نہیں، کیونکہ اس سے اگلی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور کوئی خواہش نہ پوری ہو تو تب بھی قرار نہیں۔ نفس مطمئنہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ کے ذکر پر قرار آ جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر اتنا پیارا لگنے لگتا ہے کہ غیر کے ذکر سے نظریں پھرنے لگتی ہیں اور اللہ کے ذکر پر آ کر نظریں ٹھہر جاتی ہیں، اور صبح شام رات دن اٹھتے بیٹھتے خدا تعالیٰ کے ذکر، اس کے احسانات، اس کے حسن و احسان کا تصور انسان کے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہ چیزیں ایسی پیاری لگتی ہیں کہ پھر دوسری چیزوں کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، یا دیکھنے کو دل چاہے بھی تو وہ بھی اللہ کے احسان کے طور پر، اس سے زیادہ ان میں براہ راست دلچسپی نہیں رہتی۔ یہ وہ کیفیت تھی نفس مطمئنہ کی آخری حالت جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ چنانچہ آپ کے تعلق بھی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، یعنی بہن جو رشتوں میں بہنیں بنتی تھیں ان سب سے تھے، مگر اس وجہ سے تھے کہ اللہ میرے ان تعلقات کو پیار سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں خدا کی خاطر بنی نوع انسان کے تعلقات کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اس بنا پر آپ کو دنیا کے رشتوں سے منہ موڑنا نہیں پڑا، تعلق توڑنا نہیں پڑا، بلکہ دنیا کے رشتے بھی قائم رہے، مگر اس لیے قائم رہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ قائم رہے۔ بس آپ کی دنیا بھی آپ کا دین بن گئی، اور اطمینان قلب کی اس سے بہتر حالت ہو ہی نہیں سکتی کہ دنیا بھی نصیب ہو اور دین بھی نصیب ہو، مگر دنیا دین کے تابع ہو جائے، اور صرف اس وقت اچھی لگے جب دین کے تابع ہے۔ جب دین سے ذرا بھی دنیا نے کنارہ کیا، رخ موڑا، وہیں وہ دنیا بری لگنے لگ جائے۔ بس یہ عجیب تعلیم ہے جو قرآن نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہرگز قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہندو سادھوؤں کی طرح دنیا کو تج کر، اس سے منہ موڑ کر اپنی ایک الگ دنیا بسا لو۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اطمینان قلب اللہ کی یاد میں نصیب ہونا چاہیے، اور اللہ کی یاد پھیلتے پھیلتے خدا کی مخلوق پر بھی چھا جاتی ہے۔ جب اللہ یاد آتا ہے تو اپنے حسن و احسان کے حوالے سے یاد آتا ہے۔ اللہ کی یاد جب پیاری لگتی ہے تو اس کی تخلیق کے حوالے سے وہ یاد پیاری لگتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی صفات کی جلوہ گری کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح بنی نوع انسان میں ظاہر ہو رہی ہیں، حیوانات میں ظاہر ہو رہی ہیں، کائنات میں ظاہر ہو رہی ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور کائنات کے ازل سے لے کر اب تک مسلسل ترقی کرتے چلے جانے میں خدا تعالیٰ کی جو صفات ظاہر ہو رہی ہیں ان پر نظر ڈالے، جتنی اس کی نظر وسیع ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اللہ کے ذکر سے اس کا دل زیادہ اطمینان پاتا چلا جائے گا، اور اسی طمانیت کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ
اللہ کی یادوں کے ساتھ دل کا قرار پکڑنا اس کی مخلوق سے بھی ایک محبت پیدا کر دیتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مخلوق سے ذاتی تعلق ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے. اب یہ دو تعلق بظاہر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، مگر بہت بڑا فرق ہے ان میں. ایک انسان جب خدا کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے اور براہ راست مخلوق سے تعلق رکھتا ہے تو مخلوق کے تعلق میں اسے خدا نہیں یاد آتا، مگر اللہ سے یعنی خالق سے تعلق رکھتا ہے تو مخلوق ضرور یاد آتی ہے. یہ وہ بنیادی فرق ہے طمانینت قلب اور طمانینت قلب کے نہ ہونے کا. اب اس بات کو پھر دوبارہ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے اگر پیار ہے تو ناممکن ہے کہ خدا کی صفات جب اپنے جلوے دکھائیں تو ان سے پیار نہ ہو، کیونکہ خدا تو صفات کا نام ہے اور صفات کی جلوہ گری سے ہی ہم اللہ کو دیکھتے ہیں. ورنہ اللہ کی ذات تو ایک مبہم سی انہونی سی چیز ہو جائے گی جس کا صرف نام ذہن میں ہوگا، اس سے زیادہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اکثر دنیا کی خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ کا نام ایک دل میں موجود ہے یا ذہن میں ایک تصور سا ہے، مگر اس کی صفات کی جلوہ گری کا کوئی تصور نہیں. اب آپ کے دماغ میں لفظ پھول آ جائے تو پھول کا تصور کر کے آپ کو خوشبو تو نہیں آئے گی. اگر آپ کے دماغ میں لفظ پھول آ جائے، پھول کا تصور کر کے اس کے رنگ تو نہیں آپ کو پیارے لگیں گے، محض ایک خیال ہے. تو بہت سے لوگ جو بظاہر مذہبی ہیں، بظاہر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی صفات پر اس سے زیادہ ایمان نہیں رکھتے جیسا کہ ایک ان دیکھے ان سنے پھول پر آپ کو ایمان ہے. ہوگا کہیں کسی چمن میں کھلا ہوگا، کسی صحرا میں لالا بھی اگ جاتا ہے، آپ کو اس سے کیا. مگر وہ پھول جو آپ کے قریب آ جائے، جسے آپ کی آنکھیں دیکھنے لگیں، جس کی خوشبو کو آپ کا ناک سونگھنے لگے، جس کی لمس انگلیوں کو پیاری لگے، وہ پھول اور پھول کا تصور دیکھیں کتنے مختلف ہیں. بس اللہ کی یاد دل کو اس وقت اطمینان بخشتی ہے جبکہ اس یاد کا پھول آپ کی گودی میں آ جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتا ہے، اس کی خوشبو آپ کے ناک تک پہنچتی ہے. اور پھر اللہ کی یاد صرف ایک گونگے پھول کی طرح تو نہیں، اس میں لہن بھی ہے، اس میں دلکش آوازیں بھی ہیں، اور سارا انسان کا سارا وجود اپنے 5 حواس خمسہ کے ساتھ اللہ کی یاد سے بعض دفعہ اس طرح جاگ اٹھتا ہے کہ اسے ایک نئی دنیا عطا ہو جاتی ہے. مگر یہ یاد ہمیشہ صفات کے حوالے سے ہوگی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر صفات کے حوالے سے ہو تو آپ کو دن بدن پیاری لگے گی اور آپ کے دل کو قرار بخشے گی. اگر صفات کے حوالے سے نہ ہو تو مخلوق سے آپ کو پیار ہوگا، مگر جس نے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں ہوگا. اب اسی پھول کی مثال میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ پھول کو دیکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ کس نے پیدا کیا تھا. پھول کو دیکھیں اور سونگھیں اور یہ نہ سوچیں کہ اس میں خوشبو کیسے پیدا ہوئی اور خوشبو سونگھنے کی صلاحیت ہمیں کیسے ملی. باغ میں پرندوں کی آواز سنیں لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہ پرندے جو کچھ بھی بول رہے ہیں ان میں دلکشی کیوں ہے، ان میں حسن کیوں ہے، کیوں پیاری لگتی ہیں ان کی آوازیں صبح کے وقت. اور ہمارے کانوں کو کس نے یہ طاقت بخشی کہ ان آوازوں کو سن کر ان کا شعور حاصل کریں اور ان سے ایک لذت حاصل کریں. اگر یہ سب کچھ نہ سوچیں تو پھر پھول رہے گا، پرندوں کی آوازیں رہیں گی، آپ کو ان میں دلچسپی ہوگی، آپ عمریں گوا دیں گے، لیکن خالق کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی. اور محض دنیا کے حسن کی خالق سے الگ رکھ کر پیروی کرنا آپ کو اطمینان نہیں بخش سکتا. یہ وہ دنیا کی پیروی ہے
جس سے انبیاء انسان کو ڈراتے چلے آ رہے ہیں، ایسی پیروی، دنیا کے ایسے پیچھے پڑنا کہ دنیا اپنی ذات میں مقصود رہے، اس کا خالق سے تعلق ٹوٹ چکا ہو، اس دنیا کی پیروی سے انسان کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اطمینان نصیب ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے سفر شروع کریں۔ یہ سفر آخر آپ کو دنیا تک ضرور پہنچائے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ رحمان خدا کا تصور باندھیں اور رحم کرنے والی ماں کا تصور ساتھ پیدا نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ رب خدا کا تصور باندھیں اور دنیا میں آپ کے لیے جو ربوبیت کے سامان ہوئے ہیں، آپ کی تربیت کے سامان، آپ کے کھانے پینے کے سامان، ان میں تنوع، ہر قسم کی ایسی باتیں جو آپ کے حواس خمسہ محسوس کرتے اور میں لذت پاتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ اللہ کے حوالے سے ان کا سوچیں تو ربوبیت کے سارے مظہر لازماً آپ کے سامنے رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، اور عالمین کو بھول جاتے ہیں اور ان کی ربوبیت سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ یہ جاہلانہ تصور بعض مذاہب میں یہ پیش کیے جاتے ہیں جن کا خدا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے کہ ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ لو، یہ تمہاری نجات کا موجب ہوگا، یہ اطمینان کا موجب ہوگا۔ ہرگز اطمینان ہر چیز سے تعلق توڑنے سے نہیں، بلکہ تعلق کی وجہ درست کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی محبوب کے پیاروں سے آپ کو پیار ہو محبوب کے حوالے سے، تو جب تک وہ پیارے اس کو پیارے ہیں آپ کو پیارے لگیں گے۔ جب اس کو پیارے نہ رہیں تو کیسے آپ کو پیارے لگ سکتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو اٹھاتے ہوئے ایک مثال دی ہے کہ وہ شخص جو کسی سے پیار کرتا ہے اس کے بچوں سے بھی پیار کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے بچے اس کو دکھ دیں تو جو اس سے پیار کرتا ہے اس کا تعلق ان بچوں سے اسی طرح کٹنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، جن کو ہمیشہ کی تمانیت اپنے رب کی ذات میں نصیب ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کا بھی ایک ایسا ہی تعلق بن جاتا ہے۔ پھر ان کی خاطر اللہ تعالیٰ ان سب سے دشمنی کرتا ہے جو ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کی خاطر اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ اللہ والے لوگ یہی تو وہ ہیں جن کا دل خدا سے اطمینان پاتا ہے، مگر ان کے کہنے کی بات نہیں رہتی، ان کی علامتیں دنیا میں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور خدا تعالیٰ دنیا کی توجہ ان کی طرف پھیرتا ہے۔ جو ان سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرنے لگتا ہے، جو ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اللہ ان کو دشمن ہو جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مباہلے کے چیلنج دیے تو دراصل قرب الہی کی نشانی مباہلہ بن جاتا ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر تم میرے دشمن ہو اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ خدا جو میرے دشمن ہیں تو بھی ان کو دشمن بن کے دکھا، تو پھر دیکھنا کہ خدا تعالیٰ تم سے کیا سلوک کرتا ہے۔ مگر بسا اوقات خدا کے تعلق والے نہیں چاہتے کہ اللہ دوسروں پر سے ناراضگی کا سلوک کرے۔ بس مباہلے کی حالت اور اس حالت میں ایک فرق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلسل خدا کو اتنے پیارے تھے کہ آپ سے دشمنی کرنے والے خدا کی قہر کی نظر کے نیچے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان سے جو رحمت کا تعلق تھا وہ خدا ہی کی رحمت کے تعلق کا ایک نشان تھا۔ بس آپ کے حوالے سے بنی نوع انسان پر رحم کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی رحمت کو دیکھتا تھا جو اپنے دشمنوں سے ہے، اور اس رحمت کے حوالے سے ان سے بھی نرمی کا سلوک فرماتا تھا۔ اب یہ وہ مضمون ہے اطمینان قلب کا جس کو
اگر آپ سمجھیں تو آپ کو بہت خزانے مل جائیں گے، بہت بڑی دولت ہاتھ آ جائے گی۔ اللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں پیار تھا؟ اس لیے کہ خدا نہ ہوتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے پیار کیا، اور خدا کی ذات کا پیار اس کی صفات کے پیار سے الگ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ عجیب سی بات دکھائی دیتی ہے کہ بظاہر خدا تعالیٰ خود اپنی ہی ذات سے پیار کر رہا ہے، مگر یہ پیار ایک شیشے کے حوالے سے ہے۔ کوئی انسان جو بہت ہی خوبصورت ہو، اسے آئینہ کا حوالہ لینا پڑتا ہے، آئینہ کا ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آئینہ دیکھتا ہے تو پھر اپنا حسن دکھائی دیتا ہے۔ بس خدا کے وہ بندے جن کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پا جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے آئینہ بن جاتے ہیں۔ ان میں خدا تعالیٰ اپنے ذکر کو جلوہ گر دیکھتا ہے، اور ان میں جلوہ گر دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کو اس حسن سے ایک اور قسم کا پیار پیدا ہو جاتا ہے کہ اسی کا حسن ہے، مگر کسی نے عاریتاً لیا ہے، اپنے اوپر جاری کیا ہے۔ بس اگرچہ اللہ کی رحمت سب لوگوں کی خیر چاہتی ہے، مگر جب اس کے بندے لوگوں کے دکھوں کے باوجود خدا کی رحمت کو اپناتے ہوئے ان کی بھلائی چاہتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ ان کے حوالے سے ان کو معاف فرماتا ہے، اس رحمت کے حوالے سے ان کو معاف فرماتا ہے جو دنیا میں کام کر رہی ہے۔ اس رحمت کو توڑنے کے لیے، اسے مجروح کرنے کے لیے دنیا ہر کوشش کرتی ہے، مگر وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ ایسے خدا کے بندے اس کو اور بھی زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ سے ایسا اطمینان پاتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کے لیے الگ ہونے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ مگر اسی صورت میں ایک مباہلہ بھی ہے، جب دین کی بقا کی خاطر، جب دنیا کو دکھانے کے لیے کہ واقعتاً یہ خدا کے بندے ہیں، وہ خدا سے التجا کرتے ہیں اور خدا کے حکم پر مباہلہ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر ان کی رحمت دشمنوں کی راہ میں آڑ نہیں بن سکتی، روک نہیں بن سکتی۔ اس وقت دشمن یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب ہمیں ان کی رحمت سے نہیں بلکہ ان کے اللہ سے تعلق سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر خدا کا ان سے تعلق ہے تو پھر دکھائے اپنا غضب ہمارے اوپر۔ یہ وہ وقت ہے جب رحمت سمٹ جایا کرتی ہے اور غضب ابھرا کرتا ہے۔ بس ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، مگر ہوتا انہی کی خاطر ہے جن کے دل اللہ سے اطمینان پاتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہوتا۔ نفس مطمئنہ ہونا ضروری ہے، اور نفس مطمئنہ کی یہ بھی شان ہے، جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے ایک شعر میں فرمایا، ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے یہ بندے خدا تعالیٰ کے غضب پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، اس کی غیرت کی تجلی پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا حال ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنا سب کچھ خدا کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، یا خدا پھر جو تو چاہے کر، ہم اسی میں راضی ہوں گے۔ مگر اس کے باوجود ان کے اندر جو خدا کی رحمت کا ایک جاری چشمہ ہے وہ بند نہیں ہوا کرتا۔ ایک ایسی کیفیت ہے جس کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا مختلف رنگ میں اسے بیان کرنے کی کوشش بھی کی۔ آپ سے جب دین کے دشمنوں نے مقابلے کیے اور وہ ہلاک ہونے لگے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعض دفعہ ساری رات ان کے حق میں دعائیں کرتے گزار دیا کرتے تھے، اے خدا بڑے بدبخت لوگ ہیں مگر کسی طرح ان کو بچا لیں۔ ان کی ہلاکت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوتی تھی، خدا کا نشان پورا ہوتے دیکھتے آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ بس یہ کیفیت ہوتی ہے نفس مطمئنہ والوں کی کہ وہ خدا کی خاطر اپنا ہر سکون خدا کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں،
اپنے ہر بے قراری کو بھی خدا سے وابستہ کر لیتے ہیں، بس باوجود بے قراری کے ان کو اطمینان رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ والوں کو متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بے قرار نہیں ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ غیروں کے لیے کتنا بے قرار ہوا کرتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو نفس مطمئنہ حاصل نہیں تھا، مگر نفس مطمئنہ کا مطلب ہے جب بھی کسی وجہ سے بے قرار ہوں گے اللہ کی خاطر ہوں گے۔ کوئی خدا سے دور ہٹ رہا ہے تو اللہ کی خاطر بے قرار ہوں گے، بس ان کی بے قراری میں بھی ایک طمانینت پائی جاتی ہے، وہ اللہ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ وہ باریک باتیں ہیں جن کو آپ سمجھیں یا اس وقت سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر یاد رکھیں کہ نفس مطمئنہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ صفات باری تعالیٰ سے محبت کے بغیر نفس مطمئنہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ محبت آپ کو مل جائے تو پھر وہ دن آپ کی نجات کا دن ہے، آپ کی نئی تخلیق کا دن ہے۔ لازم ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی اس پہلو سے آپ کو بے اطمینانی نصیب نہ ہو۔ بے اطمینانی ہو تو اس محبت کے حوالے سے ہو۔ یہ بظاہر متضاد مضمون لیکن فی الحقیقت متضاد نہیں ہے۔ ایک شخص کو اگر کسی سے پیار ہو اور کوئی اس پیارے سے دشمنی کرتا ہو تو آپ کو اس پیار پر تو اطمینان ہے، مگر اس سے دشمنی کرنے والے سے کے نتیجے اس کے دشمنی کرنے والے سے آپ کو جو دوری پیدا ہوگی اور تکلیف پیدا ہوگی کہ جس سے مجھے پیار ہے دیکھو یہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر اس سے پیار ہو تو یہ تکلیف ہونا لازمی ہے۔ بس نفس مطمئنہ کے لیے بھی کچھ بے قراریاں ہوا کرتی ہیں۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ نفس مطمئنہ کو کوئی بے قراری نصیب نہیں ہوتی، مگر نفس مطمئنہ کی تمام بے قراریاں اللہ کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اللہ سے پیار ہے، جس کو خدا سے پیار ہوگا آپ کو اس سے پیار بڑھتا چلا جائے گا، جس کو خدا سے پیار نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کے دل میں بے قراری ہوگی کہ جس سے میں نے چین حاصل کیا یہ کیوں اس سے چین حاصل نہیں کرتا، یہ کیوں اس کو تکلیف پہنچاتا ہے جس سے مجھے پیار ہے۔ بس مطمئنہ کی بے قراریاں بھی اپنی جگہ ہیں، مگر وہ بے قراریاں جو نفس مطمئنہ سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ تو جان لیوا ثابت ہوتی ہے، وہ تو انسانی زندگی کو ہمیشہ جہنم میں تبدیل کرتی چلی جاتی ہے۔ مگر وہ بے قراریاں جو نفس مطمئنہ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تھیں، اگر یہ نہ ہوتا تو خدا آپ کو کبھی یہ نہ کہتا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے میرے محبوب بندے، ان جیسے لوگوں کے لیے اپنے دل کو ہلاک نہ کر۔ کس لیے دل ہلاک ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے دور تھے۔ جس سے آپ کو پیار ہے اس سے ان کو پیار نہیں تھا، اور جس سے آپ کو پیار ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ اس کے سوا کسی اور پیار کی قیمت ہی کوئی نہیں رہتی۔ یہ وہ کیفیت تھی جو حضرت محمد رسول اللہ کے دل کی کیفیت تھی، یعنی آپ کی بے قراریاں اللہ کے حوالے سے تھیں اور اللہ کے پیار اور اس کی محبت کے حوالے سے تھیں۔ اور ان بے قراریوں پر سب سے زیادہ کس کی نظر تھی؟ اللہ ہی کی نظر تھی، جو آسمان سے ہر لمحہ آپ کے دل پر نظر ڈالتے ہوئے فرماتا تھا لعلک باخع نفسک، اے میرے پیارے کیا تو اپنے دل کو ان جیسے لوگوں کے لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ سے دور ہیں۔ بس یہ نفس مطمئنہ ہے جس کا سارا سکون اللہ کی یاد اور اس کے پیار اور اس کی محبت میں ہو، جس کی ساری بے قراریاں اللہ کی یاد اور اس کے پیار اور اس کی محبت کی بنا پر ہوں۔ اگر آپ اپنے نفس میں یہ بات دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو نفس مطمئنہ نصیب ہے، اور اس کی آخری یقین دہانی خدا تعالیٰ اس وقت کرواتا ہے جب ایسا انسان جان آفرین کے سپرد اپنی جان کرتا ہے۔ اور ہر شخص کو مرنے سے پہلے
खुदा ताला ये यकीन दिला देता है कि ऐ मेरे बंदे तुझे नफ्स मुतमइन्ना नसीब था। चूँकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे वक्त में जब वो जान दे रहा हो, उसको आसमान से आवाज़ें आती हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि ऐ मेरे बंदे मैं जानता हूं कि तुझे नफ्स मुतमइन्ना नसीब है। और नफ्स मुतमइन्ना की आखिरी हालत यह है कि अपने महबूब की तरफ कामिल तौर पर लौट आए। बस अब तेरी मौत तेरे लिए मुसीबत का मुजीब नहीं है, तेरी मौत तेरे लिए खुशखबरी लाई है। आज मैं तुझे ये कह रहा हूं कि तू तो हमेशा मुझसे ही इत्मीनान पाया करता था। बस ऐ मुझसे इत्मीनान पाने वाले, ऐ मेरी रजा से राजी, सुन के मैं भी तेरी रजा पर राजी हो गया हूं। आ और मेरे बंदों में उस जन्नत में दाखिल हो जा जो मेरे बंदों की जन्नत है। बस नफ्स मुतमइन्ना कोई वाहिमा नहीं है जिसके मुतालिक आप समझें कि पता नहीं नसीब हुआ है कि नहीं। एक चीज ऐसी जिसको आप हमेशा देख सकते हैं, वो इन बारीक बातों से अलावा हटकर रोजमर्रा के तजर्बे में है, वो ये है कि जब किसी नेकी को आप ऐसा अपना लें कि वो आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाए, नामुमकिन हो कि उसको इख्तियार करके आप उखाड़ कर फिर फेंक सकें, उखेड़ फेंकें उसको, ये अगर मुमकिन न रहे तो ये नफ्स मुतमइन्ना है। बस नफ्स मुतमइन्ना की तलाश में बेशक ये ना समझें कि आपको नफ्स मुतमइन्ना की तमाम हालतें यकदम नसीब होंगी, लेकिन ये देखना लाजिम है कि किसी न किसी नेकी पर आपको इतना इत्मीनान हो जाए कि फिर वो नेकी आपके हाथ से न छूट सके। उस हिस्से में आप यकीन कर लें कि आपको नफ्स मुतमइन्ना नसीब हो गया है। आज जमात अहमदिया को ज़रूरत है कसरत के साथ नफ्स मुतमइन्ना पैदा करने वालों की, क्योंकि इनको, जमात अहमदिया को, इसके बड़े छोटों बच्चों तक को भी अगर नेकियों पर नफ्स मुतमइन्ना नसीब होना शुरू हो जाए तो लाजिम है कि यह जमात दुनिया पर गालिब आकर रहेगी, क्योंकि बिल आखिर नफ्स मुतमइन्ना गैर मुतमइन्ना नफ्स पर ज़रूर कुदरत रखता है और उस पर गलबा पाया करता है। अब चूँकि ज़्यादा मज़ीद वक्त नहीं है दूसरी बात का, वो फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे कर लूँगा, लेकिन कल की मजलिस में ये भी मालूम हुआ कि यहाँ जो टोने टोटके वगैरह और वजीफ़े पढ़ पढ़ के अपने मकासद हासिल करना, इस किस्म के तवहामात भी पाए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा किसी वक्त इन चीज़ों को भी मैं जवाब दूँगा। सरे दस चूँकि वक्त हो चुका है, 3:15 हो रहे हैं, इसलिए अब मैं इस खुतबे को यहाँ ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें फिल हकीकत नफ्स मुतमइन्ना अता करना शुरू कर दे। किसी को एक छोटी सी जगह अपने दिल के एक छोटे से दायरे में नफ्स मुतमइन्ना नसीब होगा, और जब होगा तो फिर उससे समझ आएगी कि नफ्स मुतमइन्ना क्या चीज़ है। ये आ जाए तो फिर हिला टला नहीं करता, आ जाए तो फिर छूट ही नहीं सकता आपसे। बस जब नेकी से इतना प्यार करना सीख लेंगे आप कि नेकी आपकी जान बन जाए, उस वक्त आपको नफ्स मुतमइन्ना नसीब होगा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बशीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر